اس نے آدھا سیب کھایا اور اسے الٹی آنے لگی تو اس نے بقیہ آدھے سیب کو دیکھا تو بوکھلا کر سیب پھینک دیا۔ ساتھ ہی اس نے کہہ کر دی، سیب اندر سے بالکل سرخ خون کی مانند تھا کہ میں بھی خون نکلا تھا۔ کاشف نے گھبرا کر باقی سیب پھینک دیے اور اٹھ کر آگے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر اسے کیلے کا پودا نظر آیا اور اس پر لگے کیلے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ کیلے تقریباً 1 فٹ لمبے، 2 انچ موٹے تھے۔ کاشف کو اندازہ ہوا کہ ایک ہی کیلے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر ایک کیلا توڑا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کیلے کو چھیلنے لگا۔ کیلا چھیل کر جوں ہی اس نے منہ کی طرف بڑھایا، کیلے کی رنگت دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔ کیلے کا چھلکا تو زرد تھا مگر اندر سے کیلا سفید کی بجائے سرخ تھا اور اس میں سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ کاشف نے کیلا پھینک دیا، پھر اس نے کیلے کے پودے کی طرف دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ جہاں سے اس نے کیلا توڑا تھا وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے جو زمین پر گرتے ہی مٹی میں جذب ہو جاتے تھے۔ کاشف کے لیے یہ حد درجہ پراسرار بات تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس جنگل کے تمام پھلوں میں خون ہوگا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھنے لگا کہ شاید جنگل میں کوئی آبادی مل جائے جہاں سے وہ مدد حاصل کر کے اپنے ملک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ناریل کا ایک پیڑ نظر آیا۔ پیڑ پر بڑے بڑے ناریل لگے ہوئے تھے جبکہ پیڑ کے نیچے زمین پر بھی 3-4 ناریل گرے ہوئے تھے۔ کاشف کو بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا ناریل کی گری بھی کھائے گا اور اس کا پانی بھی پیے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک ناریل اٹھایا، ناریل سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور کاشف نے گھبرا کر ناریل پھینک دیا۔ پھر اس نے ناریل کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ناریل کی جگہ ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ استخوانی کھوپڑی جس کی آنکھوں اور منہ کی جگہ گڑھے نظر آ رہے تھے، اپنی جگہ پر ہی آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ کاشف چند لمحے دہشت زدہ نگاہوں سے اس پراسرار کھوپڑی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر لنگڑاتا ہوا وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ شکاری چاقو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر میں وہ کھوپڑی سے کافی دور نکل آیا لیکن ایک جھاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک دم کوئی چیز اس کی کمر کے گرد لپٹنے لگی اور کاشف کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جھاڑی کی ایک لمبی شاخ کسی سانپ کی طرح اس کے گرد لپٹی ہوئی اسے جھاڑی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کاشف سمجھ گیا کہ وہ جھاڑی آدم خور پودا ہے۔ اس نے ایسے جنگلی پودوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو انسان کو شاخوں میں جکڑ کر اس کا خون چوس لیتے ہیں۔ کاشف نے جلدی سے اپنے چاقو کے ذریعے شاخ کو کاٹنا شروع کر دیا تو شاخ سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی زخمی جانور تکلیف سے کرا رہا ہو۔ جلد ہی شاخ درمیان سے کٹ گئی اور کاشف اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اس نے شاخ کا کٹا ہوا حصہ دیکھا تو وہ زمین پر پڑا سانپ کی مانند کلبلا رہا تھا۔ اب کاشف آگے بڑھتا ہوا جھاڑیوں سے بچ کر چل رہا تھا کہ کہیں دوبارہ کوئی آدم خور پودا اسے نہ جکڑ لے۔ تھوڑی دیر بعد جنگل ختم ہو گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر مٹی سے بنے کچھ گھر نظر آ رہے تھے۔ اس طرف ان گھروں کی پشت تھی۔ کاشف کے اندازے کے مطابق وہ گھر تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اب شام کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ وہ اس آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان مکانات کے قریب پہنچ گیا۔ چونکہ ان گھروں کا منہ دوسری جانب تھا اور آپس میں ملے ہوئے تھے اس لیے کاشف دائیں جانب سے گھوم کر دوسری طرف پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مکان بے آباد پڑے تھے۔ وہاں کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانات کے سامنے پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ کا برا حال تھا۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے چشمے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تالاب کی طرف سے کسی کی آواز ابھری۔ کاشف نے جلدی سے تالاب کی طرف دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا مگرمچھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔